اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یا دوسری قرآت میں ہے وارجلکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو اور اپنے ہاتھوں کو مرافق کوہنیوں سے دھویا کرو اور پیروں کو، سر کو اور پیروں کو مسح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ وضو کے متعلق ہمارے گزشتہ لیکچر تھا، اس میں ہم نے واضح طور پر قرآن مجید کو عربی ادب کی روح سے اور مفسرین کے اعترافات کی روح سے اور جماعت عمریہ کے اعلام کے اقرار سے واضح طور پر دکھایا کہ قرآن مجید پیروں پر مسح کرنے کا حکم دیتا ہے، اگرچہ فرقہ ناجیہ اور جماعت عمریہ کے درمیان وضو کے مسئلے پر کئی ایک مسائل پر اختلاف، وہ سروں کو پوری اکثر جو ہے نا اکثر سروں پوری سر کو مسح کرتے ہیں۔ بعض لوگ پگڑی کے اوپر یعنی امامہ پہنا ہو امامے کے اوپر بھی مسح کو جائز سمجھتے ہیں، کانوں کو وہ مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو کس طرح دھوتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کی طرف، ارامل سے انامل سے انگلیوں سے لیتے ہیں، ادھر کونے تک لیتے لاتے ہیں، اس طرح دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پیروں کو دھو۔ ہم نے یہ مسئلہ جو عام طور پر طرح کیا جاتا ہے پبلک میں پیروں پر مسح کا، اس کا ہم نے پہلے طرح کیا ہے، وقت میں لے زندگی رہے تو انشاءاللہ باقی مسائل بھی طرح کرتے رہیں گے۔ تو عزیزو، قرآن کی روح سے ہم نے ثابت کر دیا، اب وہ کسی کے بس نہیں ہے۔ جماعت عمریہ چاہے روئیں چاہے ہنسیں، اپنے اکابر کو بلا دیں، کانفرنس رکھ دیں، میٹنگ رکھ دیں، جو بھی مرضی کریں، وہ قرآن کی روح سے تقریر کو اچھی طرح سن لیں، وہ میرے قرآن کی روح سے پیروں کا دھونا، پیروں کا شستشو کرنا وہ ثابت نہیں کرتا۔ اب بات رہی سنت کی، آتے ہیں سنت کی طرف کہ سنت میں کیا حکم ہے، کہ کیا پیروں کو، پاؤں کو، قدموں کو واش کیا جائے، دھویا جائے، یا سنت کا فرمان یہ ہے کہ پیروں کو مسح کیا جائے جیسے قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا سنت قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا سنت اور قرآن میں تنازع ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائیو۔ اچھا، تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں وہ جماعت عمریہ کی کتب کی روح سے وہ باتیں آپ کی خدمت میں دکھائیں گے جن کی سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا فرمان ہے کہ پیروں کا مسح کیا کرو، اسی طرح سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح طرق سے، معتبر طرق سے اور مختلف طرق سے جماعت عمریہ ہی کے کتب میں حکم یہ ہے کہ پیروں کا مسح کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مخالفین کے کتب سے، ان کے احادیث کے روح سے ثابت کریں گے کہ حکم ہے پیروں کا مسح کیا۔ اگر ان کے ہاں جماعت عمریہ کے نزدیک کچھ استدلال ہیں، کہتے ہیں کہ سنت ہے ہمارے پاس کہ پیروں کا دھونا بھی ضروری ہے وضو میں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا بھی جواب دیں گے۔ لیکن پہلے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن اور سنت میں تعارض نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے آدمی تو نہیں ہے۔ نستجیر باللہ کہ اللہ حکم دے کہ تم مسح کرو، اور نستجیر باللہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں اور پیروں کو دھونا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پہلے اس بات کو ثابت کریں گے کہ سنت میں، یہ سب جماعت عمریہ کے کتب سے ہم بات کر رہے ہیں، وَإِلَّا، اور ہم یہ جماعت عمریہ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ شیعوں کے لیے تو قرآن مجید کافی ہے اور احادیث اہل بیت طیبین و طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ نہ میں نے غلطی کی، شیعوں کے لیے کیا کافی ہے؟ شیعوں کو نہ قرآن سے کام ہے نہ احادیث، ان کو مراجع کی فتوے، جی ہاں، شیعہ میں بھول گیا تھا کہ شیعہ جو ہیں انہوں نے اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وہ مراجع کے فتوے۔ اب وہ معدود شیعہ، کم شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چند معدود شیعوں کے لیے، ان کے لیے تو کافی ہے، قرآن مجید کافی ہے اور سنت مطہرہ جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لسان اقدس سے صادر ہوئی ہے۔ بہرحال یہ گفتگو کس کے لیے ہے؟ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ اس سلاح سے، علم کے سلاح سے لیس ہو جائیں اور جماعت عمریہ سے گفتگو کرنی پڑے تو ان کا اچھی طرح سے جواب دے دیں، اور جو جماعت عمریہ والے دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہو۔ بہرحال عزیزو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی، المجلد الثانی، چاپ دار کنوز اشبیلیہ، سنہ 2015 میں یہ کتاب ریاض میں چھپی ہے۔ یہاں پہ عزیزو صفحہ نمبر 42 میں ایک باب ان کے پاس ہے،
فی المسح علی القدمین کہ قدموں پر مسح کرنا، پیروں پہ مسح کرنا. یہاں پہ کئی وہ روایات لے کے آئے ہیں، وہ اکثر وہ روایات جو ہیں ان کی اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور اگلے صفحے پر عزیزو، یہاں پر صفحہ نمبر 43 پہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت ہم ثابت کریں گے. حدیث نمبر 183 صفحہ نمبر 43، وکیع اعمش سے اور وہ ابی اسحاق سبیعی سے، وہ عبد خیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، لو کان الدین برائے، دین اجتہاد سے ثابت نہیں ہوتا، دین لوگوں کے افکار سے کہ میرا سوچ، میرا نظریہ یہ ہے، وہ نظریے سے ثابت نہیں ہوتا. اگر دین رائے سے ثابت ہوتا، سوچ سے ثابت ہوتا، کان باطل القدمین احق بالمسح من ظاہرہما، قدموں پیروں کا جو باطن ہے، قدموں کا جو نچلا حصہ ہے، پیروں کا جو وہ حصہ جو زمین کو لگتا ہے، نچلے والا حصہ، وہ مسح کا زیادہ الیق ہوتا، لائق ہوتا، مسح کا زیادہ. لیکن میں نے دیکھا، میں نے دیکھا اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسح ظاہرہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدموں کی پشت پر، قدموں کے پیروں کے پشت پر انہوں نے، باطن بولتے ہیں نیچے والے حصے کو، ظاہر بولتے ہیں اوپر والے حصے کو، قدموں کے، ان قدموں کے پیروں کے اوپر والے حصے پہ انہوں نے مسح فرمایا ہے. تو عزیزوں یہاں پہ دو نقطے یاد رکھیں. ایک نقطہ یہ ہے، فرمایا کہ یہاں پہ رائے کی اور سوچ کی، کہ کوئی شخص قیاس سے، اپنے فکر سے، کہتے ہیں کہ عقل بھی کس کا، عقل بھی شریعت کا ایک کیا ہے مصدر، اس کے روح سے شریعت کو ثابت کرے. فرمایا کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے بحث سے متصل نہیں ہے. یہاں پہ فرمایا کہ باطن قدم حق ہوتا، لیکن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہیں پیروں کے ظاہر پر، پیروں کی پشت پر انہوں نے کیا ہے، مسح کیا. یہاں پہ یاد رکھیے کہ یہاں پہ جوتوں کی بات نہیں ہو رہی. کوئی شخص کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے اوپر جو ہے مسح کیا، نہیں، پیروں کی بات ہو رہی. قدم پیر کو بولتے ہیں، جوتے کو نہیں بولتے، جراب کو نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا. عزیزو یہ کتاب مسند احمد بن حنبل کی، تحقیق احمد محمد شاکر، جزء اول، چھاپ دار الحدیث، سنہ 1995، دار الحدیث قاہرہ میں کتاب چھپی ہے. اور یہ شیخ احمد محمد شاکر نہایت بلند درجے کے حدیث کے محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جماعت، یہ گرچہ ازہری ہیں لیکن جماعت وہابی ان کو مانتے ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی تصحیحات اور ان کے تحکیمات کو وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 487 میں حدیث نمبر 737 عبد خیر روایت کرتے ہیں عن علی علیہ السلام، سید المسلمین علیہ السلام سے 737 حدیث. فرمایا کیا، اسناد صحیح ہے، كنت ارى ان باطن القدمین احق بالمسیح من ظاہرہما. شاید کسی شخص کا یہ سوچ ہو کہ باطن قدمین، قدموں کا نیچے والا حصہ مسح کرنے کے لیے زیادہ لائق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ مسح کرنا چاہیے. ہمارے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام معصوم ہیں. اگر ان کے متعلق ان کے زبان سے کوئی ایسی روایت کی نقل کرتے ہیں جماعت عمریہ کہ ان سے مثلا عصمت میں کچھ خلل آتا ہے، مثلا اس حدیث کا ترجمہ اگر کریں یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا، میرا سوچ یہ تھا کہ پیروں کے نیچوں کو مسح کیا جائے، اور یہ زیادہ حقدار ہے کہ پیروں کے اوپر والے حصے کو ہم کریں. تو میں یہ سوچتا تھا، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہی وضو نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی زمانے سے انہوں نے وضو کرتے دیکھا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا. وہ تو بچپن سے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور وضو کی تشریع جو ہے مدینے میں ہوئی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وضو کوئی چیز ذکر ہو جائے وضو پھر اس کا حکم نہ آئے، پھر ہر لوگ بیٹھ کے سوچیں کہ وضو کس طرح کرنی چاہیے، پیروں کے نیچے ہو یا پیروں کے اوپر ہو، ٹھیک ہے نا. ان کی جو حدیث کے الفاظ ہیں اس روایت میں، یہ الفاظ میں کچھ ہمیں خدشہ ہے. بہرحال جماعت عمریہ کے نزدیک لائے وہ صحیح ہے، ہمیں ان کے ان الفاظ سے کام نہیں ہے، اگلے والے حصے سے کام ہے. وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ تھا اس کا الفاظ زیادہ بہتر تھے کہ اگر دین رائے اور اجتہاد سے ثابت ہوتا، قیاس سے ثابت ہوتا، تو پیروں کے نیچے سے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا اگلے صفحے کو جاتے ہیں. اگلے صفحے میں حتیٰ کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمسح ظاہرہما، کہ مسح فرماتے ہیں وہ پیروں کی پشت کو، پیروں کے اوپر.
پیروں کی بات ہو رہی ہے، جوتوں کی بات نہیں ہو رہی، جرابوں کی بات نہیں ہو رہی، چپل وپل کی بات نہیں ہو رہی بھائی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 558 میں حدیث نمبر 917، اسناد صحیح، وہی الفاظ پھر دوسرے سند کے ساتھ عبد خیر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح ظاہرہما، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروں کے پشت کو مسح کرتے ہیں، یعنی پورے پیر کو مسح نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، پیر کو دھوتے نہیں ہیں۔ جوتوں کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی؟ پیروں پہ مسح کی بات۔ اور اسی کتاب مسند احمد بن حنبل تحقیق الشیخ احمد محمد شاکر جزء الثانی دوسرے جلد میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1013 اور صفحہ 41، 1013 ملاحظہ فرمائیے، محقق نے فرمایا اسناد صحیح، اسناد اس کی صحیح ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یمسح ظاہرہما، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے پیروں کے قدموں کے اوپر والے حصے پہ کیا کرتے ہیں؟ مسح فرماتے ہیں۔ پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 125 حدیث نمبر 1263 مختلف سند کے ساتھ پھر وہی کہ روایت، وہ بھی اسناد صحیح 1263، ٹھیک ہے نا، اسناد صحیح، اس کے الفاظ یہ ہیں، رأیت علی توضأ، عبد خیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ وضو فرماتے تھے، ومسح علی النعلین، اور انہوں نے نعلین جوتوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا ہے۔ قال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما، اس میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جوتوں کے اوپر مسح کیا اور فرمایا کہ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ انہوں نے اپنے قدموں کے اوپر مسح کیا ہے تو میں قدموں کے نیچے مسح کرتا تھا، قدم مسح کرتا۔ تو یہ حدیث جو ہے شاذ ہے اس لحاظ سے، یہی حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ اس میں کیا ہے کہ جوتے کے اوپر انہوں نے مسح کیا، کیونکہ اس خود حدیث میں ہے کہ جوتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ جہاں جو حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، باطن ظاہرہما، جوتوں کے اوپر انہوں نے نہیں بلکہ قدموں کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے، مسح فرمایا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگلی جو وہی روایت مختلف طرق سے جو مروی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جوتے کے اوپر جو ہے انہوں نے مسح فرمایا، اس میں وہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروں پر پشت پر فرماتے تھے، وہ کرتے تھے، مسح فرماتے تھے۔ یہ کتاب ہے مسند الدارمی المعروف بسنن الدارمی، تحقیق الشیخ حسین سلیم اسد، الجزء اول، چھاپ دار المغنی للنشر والتوزیع، جو یہ کتاب ہے سنہ 2000 میں چھپی ہے سعودی عرب میں۔ باب المسح علی النعلین، نعلین پر مسح کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، رأیت علیٰ توضأ ومسح علی نعلین فوسع، میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نعلین پہ مسح کرتے ہیں۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فعل كما رأیتمونی فعلت لرأیت ان باطن القدمین احق بالمسح من ظاہرہما، کیا اس میں بھی وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروں کے پشت پر انہوں نے مسح فرمایا ہے، اور لیکن اس میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جوتوں پر مسح کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے، ملاحظہ فرمائیے، روایت صحیح ہے، اسناد صحیح، یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس کے بعد نقل کر کے فرماتے ہیں هذا الحديث منسوخ بقوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، دارمی خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیروں کو دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، کہ رؤوس اور ارجل کو کعبین تک کیا کرو، کعبین تک دارمی کے نزدیک اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ یہ ارجلکم لگتا ہے کس کو؟ لگتا ہے فغسلوا کو، پیروں کو دھویا کرو، اس لیے یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا عزیزو کہ یہ آیت کا مفہوم ہے ہی نہیں، اور مختلف ادب کے لحاظ سے آپ کو دکھایا اور مفسرین کے اقوال آپ کو دکھائے، آیت کا مطلب یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں کہ پیروں کو دھویا کرو، آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ مسح کرو، لذا یہ آیت ناسخ نہیں ہو سکتی اس روایت کی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک جانب سے۔ دوسری جانب عزیزو،
خود جماعت عمریہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر جوتے ہیں پیر میں یا جراب ہے پیر میں یا خفین ہے پیروں میں، جرابیں ہیں، تو اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دارمی جو کہتا ہے کہ وہ تو منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک، دارمی جو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکا ہے اس آیت کے توسط سے، تو اس کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پیروں کا مسح کیا جائے، نہ کہ جوتوں کا، کیونکہ جوتوں والی بات وہ تو منسوخ ہے ہی نہیں ان کے نزدیک۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جوتوں کو مسح کرنا وہ تو جائز ہے ان کے نزدیک۔ لہٰذا یہ جو روایت کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انہوں نے پیروں کے اوپر مسح فرمایا ہے، پیروں کے اوپر مسح فرمایا، تو ان کے نزدیک بھی دارمی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتوں کے اوپر نہیں بلکہ پیروں کے اوپر مسح فرمایا، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اگر وہ جوتوں کے اوپر مسح کرنے والی بات ہوتی، نعل کے اوپر مسح کرنے کی بات ہوتی یا خفین کے اوپر مسح کرنے کی بات ہوتی، تو دارمی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکا ہے، نسخ کا ادعا کرتا، ٹھیک ہے نا۔ نسخ کا ادعا اسی لیے کر رہا ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین پہ مسح کیا ہے، قدمین پہ مسح فرمایا، اپنے پیروں پہ کے اوپر والے حصے پہ مسح فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کوئی دارمی سے پوچھے کہ بھئی دارمی صاحب آپ تو پیروں کو دھوتے ہیں، ہاں، وہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت نے مسح کی سنت کو اس نے منسوخ کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروں پر مسح کیا، قدموں پر مسح کیا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو اسی لیے اس کو کہنا پڑتا ہے دارمی کو کہ یہ حکم منسوخ، کہاں سے منسوخ ہوا، کیسے منسوخ ہوا؟ آیت آئی ہے کہ پیروں کو دھو لو، لیکن ہم وہ بحث کر چکے ہیں کہ وہ آیت جو ہے اس سے کیا ثابت نہیں ہوتا، اس سے پیروں کا دھونا، واش کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ آیت صریح ہے کہ پیروں کا غسل مسح کیا جائے۔ یہ کتاب ہے ناسخ الحدیث و منسوخہ، تالیف ابو حفص عمر ابن شاہین، متوفی سنت 385، بہت معروف مشہور محدث ہیں جماعت مخالفین کے، چھاپ مکتبۃ المنار۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 119 میں اسی روایت کو وہ نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 122، اور اس کتاب کے محقق فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ حاشیہ نمبر 4 یہ ہے، فٹ نوٹ نمبر 4، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کیا ہے؟ عبد خیر روایت کرتے ہیں عن علی کرم اللہ وجہہ سلام من اللہ علیہ کنت ارى ان باطن القدمین احق بالغسل، میں سمجھتا تھا کہ پیروں کے تلوں کو، پیروں کے نیچے والے حصے کو یہ زیادہ مستحق ہے غسل کرنا، غسل بولتے ہیں دھونے کو، واش کرنے کو۔ حتی رأیتہ، جب اس وقت تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح کرتے ہیں کس کو؟ ظاہرہما، پیروں کے اوپر والے حصے کو۔ تو اس میں بھی نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیروں پہ کیا، جوتوں کے اوپر کیا ہے، جوتوں کے اوپر انہوں نے مسح فرمایا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جوتوں کے اوپر مسح فرمایا ہو، لیکن وہ شاذ ہیں۔ اکثر روایات میں یہی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ بہرحال ان سب روایات میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدموں پر، پیروں پر مسح فرمایا ہے۔ اچھا جناب، ہم نے مسند احمد سے آپ کو دکھایا، یہ پھر مسند احمد، یہ تحقیق شعیب الارناؤط کی ہے، جزء ثانی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں پر حدیث نمبر 737 عبد خیر روایت کرتے ہیں، پن سے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی الفاظ کہ میرا سوچ یہ تھا، میں سوچتا تھا کہ پیروں کے تلوں کو مسح کیا جائے، وہ زیادہ حقدار ہے مسح کرنے کی پشت کے اوپر، پشت کے نسبت، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یمسح علی ظاہرہما، وہ پیروں کے اوپر والے حصے کو، پیروں کے پشت کو وہ مسح فرماتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث۔ اچھا، یہ احادیث آپ نے دیکھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ احادیث کا ایک اور سلسلہ دکھاتے ہیں عثمان سے عزیزوں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، جزء اول، چاپ دار الحدیث القاہرہ، سن 1995۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 773، حدیث نمبر 487، اسناد صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا عزیزوں۔ یہ روایت اس طرح ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بصر ابن سعید فرماتے ہیں کہ عثمان نے پانی مانگا کہ میں نے وضو کرنی ہے، اس نے مزمزہ کیا، استنشاق کیا، یعنی منہ
منہ پانی میں دوڑایا، پھر اس نے ناک کو صاف کیا، پھر اس نے اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا ہے عثمان نے، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا ہے، ثم پھر عثمان نے مسح کیا ہے برأسہ، اپنے سر کو کونپڑے کو اس نے مسح کیا ہے، وَرِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں پیروں کو مسح کیا، ٹھیک ہے نا، سر کو مسح کیا عثمان نے، پھر دونوں پیروں کو مسح کیا ہے، ثلاثاً 3 دفعہ اس نے ثم قال، پھر اس نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہکذا یتوضا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وضو بناتے تھے، اس طرح وضو کرتے تھے. یا ہؤلاء، وہاں پہ کچھ صحابہ بیٹھے تھے، اوے صاحب اوے، یا ہؤلاء، اس نے آواز دیا، اکذاک، یہ ہے استفہام کے لیے کاف، حرف ہے، یہ اسم ہے تشبیہ کے لیے، تمثیل کے لیے، ذا اس میں اشارہ، کاف دور کے لیے، اکذاک، کیا یہ اسی طرح نہیں ہے؟ صحابہ بیٹھے نا، ان کو آواز دی، اوے صاحب اوے اٹھ، اوے یہ جو میں نے وضو بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی طرح وضو نہیں کرتے تھے؟ قالوا نعم، انہوں نے صحابہ نے کہا جی ہاں، تو صحیح فرمایا آپ نے. لنفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنده، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گروپ وہاں پہ بیٹھے تھے. نفر بولتے ہیں 10 یا 10 سے اوپر یا 10 سے کچھ کم، اس طرح بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے شہادت دی کہ جی ہاں. یہ کتاب ہے مسند احمد، چاپ الرسالہ، طبع الرسالہ، تحقیق الشیخ شعیب الارناؤوت لا غفر اللہ لہ، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 522، حدیث نمبر 487. بصر بن سعید کو یہی حدیث کہ عثمان نے مسح برأسی ورجلیہ، سر پہ مسح کیا ہے عثمان نے اور اپنے پیروں پہ مسح کیا ہے. فرمایا کہ اسنادہ حسن، اسناد اس کی حسن ہے. اشجعی جو ہے ثقہ ہے، ومن فوقه ثقات من رجال الشیخین، اور باقی سب رجال بخاری و مسلم ہے، صرف اشجعی جو ہے اس میں رجال بخاری مسلم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ بھی ثقہ ہے. تو پھر حدیث تو صحیح ہوا، کیوں کہتے ہو کہ وہ حسن ہے؟ عزیزو، یہ کتاب ہے دوسرے سند کے ساتھ، یہی حدیث مختلف سند کے ساتھ صحیح ہے. ابو بکر ابن خزیمہ، تحقیق دکتور محمد مصطفیٰ العظمی، اعظم گھر والے. المکتب الاسلامی، مکتب اسلامی میں ایک کتاب چھپی ہے صحیح ابن خزیمہ، اور اس نے صحیح ابن خزیمہ جو ہے حافظ ابو بکر ابن خزیمہ نے کیا ہے، ذمہ لیا ہے بھائی کہ میں جتنے احادیث لاتا ہوں اس کتاب میں سب صحیح ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، مستدرک حاکم ہے، اس مستدرک حاکم سے بہتر، اس سے معتبر تر کیا ہے، صحیح ابن خزیمہ، صفحہ نمبر 78، حدیث نمبر 117. اچھا، اس نے عثمان سے روایت کی ہے، شقیق ابن سلمہ سے روایت کی ہے. وہ حدیث جو تھا کتاب احمد میں، مسند احمد میں، وہ تھا بصر ابن سعید سے، یہ دوسری سند کے ساتھ. عثمان نے کیا ہے، تو وضو بنایا، فغسل وجهه 3، چہرے کو 3 دفعہ دھویا، واستنشق 3، ناک کو 3 دفعہ اس نے صاف کیا، ومضمض 3، اور منہ میں پانی 3 دفعہ اس نے دوڑایا ہے، ومسح برأسه وأذنيه وظاهرهما وباطنهما، اور اس نے اپنے کونپڑے کو اور اپنے دونوں کانوں کو، ظاہر اور باطن، کانوں کے اندر بھی اس نے ناخن ڈال کے اس نے مسح کیا ہے، اور کانوں کے باہر بھی، سب پوری طرح اس نے مسح کیا عثمان. وَرِجْلَيْهِ 3، اور اس نے اپنے دونوں پیروں کو کیا عثمان نے، مسح کیا. اچھا ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کہا، عثمان نے کہا، ہَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتوضأ، میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وضو بناتے تھے. وَخَلَّلَ لَحْيَتَهُ، اور اس کی جو داڑھی تھی اس نے اپنی داڑھی کو تخلیل کیا یعنی داڑھی، اس کی داڑھی کے اندر اس نے اپنے انگلیاں ڈالی ہیں، داڑھی کے اندر چاکہ پالی داڑھی کے جو ہے بال کے اندر داخل ہو جائیں. وہ اصابع الرجلین، اور مسح کرتے ہوئے اس نے اپنے پیروں کے، اس کے پیر جو تھے نا، پیروں کے ناخن، اس کے اندر بھی اس نے اپنے انگلیاں جو ہیں داخل کی ہیں. اچھا، جس کو بولتے ہیں تخلیل. بہرحال اس نے پیروں کو 3 دفعہ مسح کیا عثمان. اچھا، اس حدیث کے متعلق ٹھیک ہے نا، حدیث نمبر 151، ناصر البانی نے کہا ہے کہ کیا ہے، یہ حدیث اسناد ضعیف، اسناد اس کی ضعیف ہے، لیکن یہی حدیث مسند احمد، یہ فی نفسی ضعیف ہے، مسند احمد میں دوسری سند کے ساتھ آیا ہے. وہ حدیث، وہ مسند احمد میں جو آیا ہے وہ دوسری سند کے ساتھ ہے، وہ حدیث فی نفسی صحیح ہے. لذا یہ حدیث اگر فی نفسی ضعیف بھی ہو، لغیرہ صحیح بن جاتا ہے.
دوسری حدیث کے ساتھ اگر ایک ہی حدیث ہے، دیکھیں نا، دو مختلف طرق سے آیا ہے، ایک طریق ضعیف ہے، ایک طریق صحیح ہے، تو کیونکہ وہی بات صحیح طریق سے وارد ہوئی ہے تو ضعیف حدیث بھی اس کے بدولت صحیح بالغیر بن جاتا ہے، یعنی فی نفسہ ہی اپنے سند کے ساتھ ضعیف ہے لیکن بالغیر یہ صحیح بن جاتا ہے، اس لیے حدیث صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی کی تحقیق کامل نہیں ہے اس مسئلے پر، اور جو ڈاکٹر ہیں اعظم گڑھ والے، اعظمی صاحب فرماتے ہیں لہو متابع و شواہد عند الحاکم، کہتے ہیں اس کے توابع بھی ہیں، شاہد بھی ہیں۔ اچھا شاہد کیا ہے؟ شاہد وہی حدیث وہی الفاظ کے ساتھ دوسرے سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہو، وہ اس کو بولتے ہیں تابع، اس کو بولتے ہیں تابع۔ شاہد کیا ہے؟ یعنی وہی مطلب، وہی اسی مطلب پہ دلیل، اس کی تائید دوسرے حدیث میں ہو۔ اچھی بات ہے، اس حدیث کے کہتے ہیں یہ البانی نے جو بولا یہ ضعیف ہے، بات غلط ہے۔ حاکم کی کتاب کو دیکھیے، وہاں پہ توابع بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غایت المقصد فی زوائد المسند تألیف الہیثمی، ابو بلی حافظ الہیثمی، چاپ دار الکتب العلمیہ، جزء نمبر 1، یہاں پر میرے عزیزو بلی صفحہ نمبر 138 میں حدیث نمبر 333، عثمان سے روایت کیا ہے، بصر بن سعید عثمان سے روایت کرتے ہیں، ثم مسح برأسی ورجلیہ، اس نے اپنے پیروں کو مسح کیا ہے، وہی حدیث ہے، سند اس کی وہی سند ہے جو مسند احمد میں ہے۔ اچھی بات ہے، یہ احادیث ہم نے دکھا چکے آپ کو عثمان کے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح وضو بنایا۔ اب کچھ اور احادیث دکھاتے ہیں نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ، بشرط بخاری و مسلم، جماعت عمریہ کے کتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزو، یہ کتاب سنن النسائی، ملاحظہ فرمائیے، سنن النسائی، نسائی صاحب کی سنن ہے، یہ چاپ ہے دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان میں، اور اس میں ملاحظہ فرمائیے کتاب التطبیق، اور یہ ہے باب الرخصہ فی ترک الذکر فی السجود، کہ سجدے میں آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی باب ہے 1135۔ رفاع ابن رافع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ونحن حوله، اور ہم اس کے گرد گرد بیٹھے تھے، اذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، ایک شخص داخل ہوا، قبلے کی طرف چلا گیا، وہاں پہ نماز پڑھ لیا اس نے۔ جب اس کی نماز ختم ہو گئی، آیا وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دیا، اور جو صحابہ بیٹھے تھے ان کو بھی سلام دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا وعلیک، تجھ پہ بھی سلام ہو، اذهب فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ یہ کیسا نماز؟ دوبارہ نماز پڑھو۔ فذهب فصلى، وہ پھر واپس چلا گیا، پھر نماز پڑھا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یرمق صلاته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا یرمق صلاته، یرمق یعنی کسی چیز کو سست، کسی چیز کو ضعیف، کسی چیز کو ڈھیلا سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، خلاصے بات یہ ہے۔ ولا يدري ما يعيب منها، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عیب انہوں نے نکالا ہے۔ فلما قضى صلاته، جب اس کا نماز ختم ہو گیا، پھر آیا اس نے سلام دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا وعلیک، تجھ پر بھی سلام ہو، اذهب فصلی فإنک لم تصلی، تو واپس چلا جا، واپس دوبارہ نماز پڑھو، نماز تو نے نہیں پڑھی ہے۔ اچھا، وہ واپس چلا گیا، یہی ہوتا رہا، فعادها مرتين او ثلاثا، دو یا تین دفعہ یہی تکرار ہوتا رہا کہ اس سے وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، سلام دیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، جائیے دوبارہ نماز پڑھیے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ فقال الرجل، تو دو تین دفعے کے بعد وہ شخص، وہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نماز میں عیب کیا ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما عبت من صلاتی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے نماز میں عیب کیا ہے، آپ کو کیا عیب نظر آیا کہ مجھے بار بار فرماتے کہ دوبارہ نماز پڑھو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا لم تتم صلاة احدکم حتی یسبغ الوضوء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا بھی نماز کامل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مگر کہ وہ اسباغ وضو کر دے۔ اسباغ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وضو اچھی طرح سے، وضو کامل طریقے سے، وضو صحیح طریقے سے، اسباغ وضو کیا بولتے ہیں؟ ہاں،
وضو صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے، بہترین طریقے سے بجا لانا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ آپ میں سے کسی شخص کا بھی نماز قبول نہیں ہوتی اس وقت تک کہ وہ وضو صحیح کامل طریقے سے بجا نہ لائے، کما امرہ اللہ عز وجل، اسی طرح سے وضو جیسے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس طرح وضو بجائیں۔ کیا فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی شخص، امتیوں سنو، کسی بھی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی اس وقت تک کہ نماز سے پہلے وضو کامل طریقے سے جس طرح اللہ پاک کا فرمان ہے اس طرح بچا لاؤ۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ اختلاف کرتے ہو یا اتفاق کرتے ہو؟ بات بالکل واضح ہے جی۔ اگر کسی عام شخص کی بات ہوتی تو یہ بات صحیح تھی نا، اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں کو مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں کہ مسلمان اگر مرضی ہو، ان کی مرضی اور تعصب کی بات ہو، تو چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو چاہے اللہ کا فرمان ہو، اختلاف اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنی بات کو کہیں گے صحیح ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہیں گے غلط۔ جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے 1400 سال سے غلط وضو لے رہے ہیں اور اسی پہ ڈٹے رہے ہیں۔ کتنی بہادری ہے مسلمانوں میں، دیکھیے کتنی جرأت ہے، کتنا ہے کہ نہ اللہ سے ڈر نہ رسول سے ڈر۔ اچھا پس تو فیغسل، تو اب وضو بتا رہے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ وضو لاؤ بجا لاؤ کما امرہ اللہ عز وجل، وضو بجا لانا چاہیے اس طرح اللہ نے بجا لایا، حکم دیا ہے۔ فیغسل، وہ کس طریقے سے ہے عزیزو؟ فیغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنا چہرہ دھوئے اور اپنے دونوں ہاتھ مع المرفقین، مع کے معنوں میں آتا ہے عزیزو دونوں ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھو لے، ٹھیک ہے نا؟ چہرہ دھو لے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھو لے۔ اب چہرے اور ہاتھوں کی بات ہم اس پہ ہمارا بحث نہیں ہے، بحث ہمارا ہے کس پہ؟ مسح کرنا پیروں پر۔ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسح کرے وہ اپنے سر پر اور اپنے دونوں پیروں پر، کعبین تک۔ کعبین کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ ٹخنوں تک، یعنی مفصل تک، جوائنٹ تک۔ اچھا وہاں تک کیا کرے؟ مسح کرے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھے، یہ اس سے وضو ختم۔ اب نماز کا طریقہ کار بتائیں گے۔ ثم يكبر الله عز وجل، پھر تکبیر کہے گا اللہ کا، وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدَهُ، پھر اللہ کا حمد اور اللہ کے مجد، پھر باقی جو ہے نا وہ نماز کی طریقہ کار ہے۔ اب آپ نے دیکھا اس حدیث شریف میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی اس وقت تک کہ وہ صحیح طرح سے وضو بجا نہ لائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر وہ کیا کرے؟ پہلے چہرے کو دھوئے، ہاتھوں کو دھوئے، پیر سر کا مسح، پھر پیروں کا مسح، صحیح ہے؟ یہ حدیث کہاں کس کتاب میں ہے؟ یہ سنن نسائی، سنن مولوی صاحب نسائی۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں سنن کس کی عزیزو؟ سنن ابن ماجہ، یہ سنن ہے ابن اور تصحیح بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ یہ سنن ہے کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، یہاں پر عزیزو یہ کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں سنہ 2008 میں، 2008۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 125، یہ جو ہے عزیزو حدیث نمبر 460، باب ما جاء فی الوضوء علی ما امر اللہ۔ ہاں یہ باب ان احادیث کی ہے جن میں وضو کا طریقہ کار علی ما امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق بیان کیا گیا۔ اللہ کا حکم وضو کے متعلق کیا ہے اس کے موافق بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں دوسری حدیث نمبر 460، رفاع ابن رافع انہو قال جالسا عند النبی، رفاع ابن رافع کہتے ہیں اس کو تقطیع کیا ہے، حدیث کو اس نے مختصر کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تتم صلاۃ لأحد، کسی بھی شخص کا نماز صحیح نہیں ہے حتی یسبغ الوضوء، جب تک کہ وہ وضو کامل طریقے سے بجا نہ لائے، کما امرہ اللہ تعالی، اس طرح سے جس طرح اللہ کا فرمان ہے، یغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، کہ وہ اپنا چہرہ دھوئے اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھو لے، ویمسح برأسہ ورجلیہ الی الکعبین، اور مسح کر دے اپنے سر کی اور اپنے پیروں کی ٹخنوں تک مسح کر دے، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ یہ کس کی ہے؟ یہ سنن معاف کیجیے، یہ سنن ابن ماجہ تھا، میں نے کہا سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد بھی آپ کو دکھاتے ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد،
چاپ ہے کس شہر کی چاپ ہے بھائی؟ بیروت کی. سنن ابی داؤد چاپ دارالفکر بیروت لبنان میں 2005 میں دارالفکر میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 167 حدیث نمبر 858. رفاع ابن رافع کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين. کسی شخص کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صحیح طرح سے وضو بجا نہ لائے. وضو اس طرح بجا لانا ہے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے. اپنا چہرہ دھوئے، ہاتھ دھو لیں، اور اس کے بعد اپنے سر اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک کیا کرے؟ ہاں کیا کرے بتاؤ؟ مسح کرے. صحیح ہے نا؟ یہ سب آپ کی خدمت میں مختلف کتب سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ ملاحظہ فرمائیے عزیز. یہ کتاب ہے صحیح سنن ابن داؤد. تحقیق کس کی ہے؟ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی لا غفر اللہ لہ، چاپ مکتبۃ غراس، جلد نمبر 4 کتاب الصلاح، سنہ 2002 میں مؤسسہ غراس کویت میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 804. حدیث نمبر 804 رفاع ابن رافع روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو کہ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ ایک کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صحیح طرح سے وضو نہ بنائے جس طرح اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کیسے ہے؟ کہ اپنا چہرہ دھوئے اور ہاتھ کہنیوں کے ساتھ دھوئے اور اپنے سر اور اپنے پیروں کی ٹخنوں تک کیا ہے وہ کیا کرے؟ مسح کرے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ نماز کا طریقہ کار. قلت، البانی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اسناد صحیح علی شرط البخاری، اسناد اس کی صحیح ہے بشرط بخاری. حاکم نے کہا ہے صحیح علی شرط الشیخین. حاکم نے اپنے مستدرک میں فرمایا ہے یہ حدیث بشرط بخاری و مسلم. ووافقہ الذہبی الناصبی، ذہبی نے بھی کہا کہ درست ہے، یہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ حدیث صحیح ہے. وأخرجہ ابن الجارود، ابن الجارود نے بھی اس کو اپنے کتاب میں نقل فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث بشرط بخاری و مسلم. حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم. یہ کتاب ہے سنن ابی داود بتحقیق الشیخ شعیب الارناؤوت لا غفر اللہ لہ، الجزء الثانی، چاپ دار الرسالہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیزو صفحہ نمبر 144 وہی حدیث رفع ابن رافع ویمسح برأسه ورجلیه الى الكعبین. حاشیہ نمبر 2 اسنادہ صحیحون، اسناد اس کی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے مزید حفاظ نے جو روایت کیا، میں ان کے نام آپ کو دکھاؤں. دارمی نے اپنے سنن میں، طبرانی نے معجم کبیر میں، بزار نے مسند البحر الزخار فی مسند البزار، بیہقی نے سنن کبریٰ میں، ابن الجارود نے اپنے کتاب منتقی میں، ایک مولوی ہے ان کا نام ہے کردوش الطوسی، ان کا ہے مستخرج علی جامع الترمذی، اس میں روایت کیا. طحاوی شرح معانی الاثار، دارقطنی اپنے سنن میں، اور ان کے علاوہ بہت ساروں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ہم نے بہت ساری کتب سے آپ کو دکھایا، اس میں اکتفا ہے آپ کے لیے. اچھا عزیزو، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک حدیث دکھاؤں کہ جب شروع نبوت کے آغاز میں، بعثت کے آغاز میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو جماعت عمریہ کی یہ احادیث ہیں بھائی، ان سے احتجاج ہو رہی ہے ہماری. ان کے پاس یہ روایت ہے کہ جبرائیل آیا، انہوں نے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بجا لانے کا طریقہ کار بتایا. تو کیا اس میں جبرائیل نے جو طریقہ کار بتایا وضو اس نے بنا کر دکھایا ہے؟ تو اس جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پیروں کو دھویا ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ، تالیف البیہقی، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1988 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 145 میں روایت فرماتے ہیں وہ ابن لہیعہ سے، کہ وہ روایت کرتے ہیں ابو الاسود سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے. اس میں یہ ہے ففتح جبرائیل علیہ السلام عینا من ماء، جبرائیل علیہ السلام نے اعجاز کے ساتھ، کرامت کے ساتھ پانی کا ایک چشمہ انہوں نے کھولا ہے. فتوضأ، اس نے پانی کا چشمہ اس نے کھولا اور وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے وضو بنایا. ورسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينظر الیہ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو جبرائیل نے کیا کیا ہے؟ وجہ و یدیہ الی المرفقین، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ اس نے دھوئے ہیں کوہنیوں سے. ومسح رجلیہ ومسح رأسہ ورجلیہ الی الکعبین، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سر کو اور اپنے پیروں کو، سر کو اور پیروں کو کیا کیا؟ اس نے مسح کیا ہے، اور پیروں کو ٹخنیوں تک اس نے مسح. ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ کار بتا رہے. یہ بہت ساری کتب میں اس کا ذکر ہے. کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تعلیف الذہبی الناصبی، المجلد الاول، اسلام کی بعثت کی ابتدا کی بات ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایمان لاتی ہیں، صفحہ نمبر 539. پھر صفحہ نمبر 540 میں وہاں پہ ابن لہیعہ نے روایت کیا ہے کہ جبرائیل آئے، پانی کا ایک چشمہ جو ہے انہوں نے اعجاز سے کھولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. فوضع وجہہ ویدیہ الی المرفقین، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھوں کو دھوئے ہیں کوہنیوں کے ساتھ. ومسح رأسہ، سر کا مسح کیا ہے. ورجلیہ الی الکعبین، اور اپنے پیروں کا کعبین تک اس نے جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اس نے اچھا، یہ کتاب السیرۃ الحلبیہ، سیرہ حلبیہ پرانی چاپ ہے. یہاں پر عزیزو اس چاپ میں ملاحظہ فرمائیے ہے، صفحہ نمبر ہے 354. یہاں پر حلبی صاحب فرماتے ہیں، یہ سیرہ کی بہت معروف کتاب ہے. فإن حدیث جبرائیل علیہ السلام لیس فیہ الا مسحہما، جبرائیل کی جو حدیث ہے جس میں وہ وضو سکھاتے ہیں اس میں صرف مسح، لیس فیہ الا مسحہما، اس میں صرف پیروں کی مسح کی بات ہے، دھونے کی بات نہیں ہے. وہ یعنی میرا مقصد یہ ہے، جبرائیل علیہ السلام اول ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوحی، جب پہلی دفعہ اس نے وحی لے کے آیا ہے، توضع، یا پہلے زمانے میں جب وہ وحی لے کے آیا شروع رسالت میں، اس نے وضو کیا ہے. فغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، اس نے چہرہ اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا ہے. ومسح رأسہ ورجلیہ الی الکعبین، اور اس نے کیا ہے؟ اور اس نے اپنے سر کو اور پیروں کو ٹخنوں تک اس نے کیا ہے؟ مسح کیا ہے. وسجد سجدتین ای رکع رکعتین، اس نے دو سجدے کیے ہیں، یعنی کہ 2 رکوع کیے ہیں. مواجہۃ البیت، کعبہ کے سامنے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح جس طرح جبرائیل نے بجا لایا ہے اسی طرح بجا لایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی نا؟ وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہی بنتا ہے مطلب، اور بنتا بھی یہی ہے. اچھا، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری، چاپ تعلیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، چاپ دار المعرفہ بیروت، جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب الوضو، یہ صفحہ نمبر 233 ہے. اس سے اگلے والے صفحے پر صفحہ نمبر 232 تھا، یہ 233 فرماتے ہیں. جزم ابن الجہم المالکی، ابن جہم جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بأنه كان قبل الہجر مندوبا، ابن جہم نے کہا ہے کہ وضو جو ہے ہجرت سے پہلے مستحب ہوا کرتا، واجب نہیں تھا، فریضہ نہیں تھا. اور ابن حزم نے کہا ہے بأنه لم يشرع الا بالمدینہ، ابن حزم نے کہا ہے کہ نہیں، وضو جو ہے ہجرت سے پہلے تھی نہیں، ہجرت سے پہلے اس مشروع ہی نہیں تھی، اس کا حکم ہی نہیں تھا، نہ مستحب نہ واجب. ورد علیہما، اور ان دونوں کی باتوں کو، چاہے کہیں آپ مستحب کہہ دیں، چاہے آپ کہہ دیں کہ مشروع ہی نہیں تھا، دونوں کو علماء نے رد کیا ہے. بما اخرجہ ابن لہیعہ فی المغازی التي يرویها عن ابی الاسود یتیم عروہ عنہ، اس روایت کو جو کتب مغازی میں موجود ہے. ہم نے کس کتاب سے آپ کو دکھایا؟ ہم نے آپ کو دکھایا کتاب سنن بیہقی میں سے دکھایا آپ کو. اب اس کے پاس ابن حجر کے پاس تو بہت ساری کتابیں ہوں گی جو ہمارے پاس ہم تک نہیں پہنچی، وہ مغازی کے کتب سے نقل کرتے ہیں، تاریخ کی کتب سے، کہ ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں ابو الاسود سے، ابو الاسود جس کو یتیم عروہ کہا جاتا ہے، اور وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوضو، کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے وضو سکھایا ہے. عند نزولہ بالوحی، جب اس وقت وہ وحی کے ساتھ آیا. وہ مرسل، لیکن یہ حدیث کیا ہے، اس کا مشکل یہ ہے کہ مرسل ہے، کیونکہ عروہ جو ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح نقل کیا ہے، کوئی اس میں کوئی سند میں اتصال نہیں ہے. عروہ نے ابن زبیر روایت کیا، اب اس نے اپنے خالے سے سنا ہے، یعنی عائشہ سے سنا ہے، اپنے والد سے عروہ ابن زبیر سے سنا ہے،
اس نے ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ مرسل ہے. لیکن ووصله احمد من طریق ابن لہیعہ ایضا، اور لیکن احمد نے اس کو موصولا نقل کیا ابن لہیعہ سے. واخرجه الطبرانی فی الاوسط عن طریق اللیث عن عقیل موصولا، طبرانی نے اس حدیث کو موصولا نقل کیا ہے، مرسلا نہیں، موصولا نقل کیا ہے. ولو ثبت لکان علی شرط الصحیح، اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ بالکل بخاری اور مسلم کی طرح بشرط بخاری و مسلم ہے. بلے لیکن المعروف روایت ابن لہیعہ، معروف وہی روایت ابن لہیعہ ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے نزدیک بھی ان دو طرق سے، دو تین طرق سے یہ کیا کرتے ہیں، اس حدیث کی تقویت کرتے ہیں، جو سنن بیہقی سے ہم نے آپ کو عروہ ابن زبیر سے آپ کو دکھایا. الحمدللہ رب العالمین. اچھا عزیزو، یہ ان باتوں کے اس بات سے دکھا کر آپ کیا ثابت ہو جاتا ہے عزیزوں؟ بہت ساری صحیح حدیث ہم نے آپ کو دکھائی الحمدللہ رب العالمین، جن کے روح سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ میں پیروں کا کیا کرنا ہے، پیروں کا مسح کرنا ہے. اب مزید اور بھی احادیث ہیں اور کچھ روایات ہیں جن کا ہم نے جواب دینا ہے جماعت عمریہ کے مقابلے میں، جماعت عمریہ کے خلاف. لیکن ایسی مقدار پہ آج اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ مقدار کافی ہے. This suffices for tonight. Inshallah tomorrow or another day I'll be here with more lectures inshallah تبارک و تعالی. اور آج فون کا بھی جواب نہیں دیتے کیونکہ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی فون کا جواب نیکسٹ سیشن میں دیں گے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہ طویلا طویلا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل وعجل فرجهم الشریف.